بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال ربكم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور معزز خواتین، گزشتہ کئی ہفتوں پر مشتمل ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت 157 پر گفتگو سنی ہے. اب اس کا آخری حصہ بچا ہوا ہے. اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی. فالذین آمنوا بہ، پہلی چیز کہ جو لوگ اس نبی امی پر اب ایمان لائے. وعزروہ، دوسری چیز ان کی تعظیم و توقیر کی. اس میں 2 چیزیں خود بخود شامل ہیں، ایک آپ کی محبت اور دوسرے آپ کی اطاعت. اطاعت کے بغیر محبت کے کوئی معنی نہیں، اور محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں. تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کی. اور چوتھی چیز ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ آپ کی تعظیم اور توقیر اور ادب میں انتہائی حساس ہوتے ہیں. یہ تعظیم و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت میں تبدیل ہوتی ہے، وہ محبت آپ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے. پھر یہ محبت اور اطاعت مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت و نصرت میں اپنی جان مال کی قربانی کا درس دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، سبق دیتی ہے، مہمیز لگاتی ہے. اور اس کے بعد چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر دین مکمل ہے، آپ صرف قبیلہ قریش کے یا خطہ عرب کے نہیں بلکہ سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے قیامت تک کے رسول ہیں. اس لیے اب آپ کی امت کو یہ آخری بات جو ہے وہ سمجھا دی گئی ہے کہ اب اس نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کا اختتام ہو گیا ہے، اتمام ہو گیا ہے. اب دین اپنی تمام کمال کو پہنچ گیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. لہٰذا اب رسول کی مدد اس امت کو کرنا ہے. صحابہ اکرام نے آپ سے کس طرح محبت کی، آپ کا کس طرح ادب کیا، آپ کی کس طرح تعظیم کی، یہ ہم گزشتہ کئی خطبات میں تفصیل سے واقعات کی روشنی میں سن چکے. اب ذرا ہم کو سمجھنا ہے کہ رسول کی مدد کے کیا معنی، جبکہ اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہمارے رسول کے ہمارے فرشتے جبرائیل، میکائیل
یہ سب اس کے مددگار ہیں، تو پھر انسانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا اللہ پشت پناہ ہے، جبرائیل اور ملائکہ دیگر اس کے والی ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، تو پھر انسانوں کی مدد کیا؟ کیونکہ قرآن میں تو خطاب فرشتوں سے تو ہے نہیں، جنوں سے اور انسانوں سے ہے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ نبی امی پر ایمان لائے وہ ان کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں وہ پوری طرح سرشار ہیں اور ان کی اطاعت میں ہمہ وقت تیار ہیں، جب بھی جو وہ ان کو حکم دے دیا جائے وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم واقعات کی روشنی میں تفصیل سے گزشتہ 3-4 ہفتوں تک مسلسل سنتے رہے ہیں۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ نے کس لیے کی؟ کیا آپ اپنے قبیلے قریش کی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے پارٹی بنا کر اور لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یا آپ اپنے قوم عرب کو ساری دنیا پر حکمراں بنانا چاہتے تھے؟ اس کے لیے آپ نے جماعت بنائی، امت بنائی اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کی مدد کس لیے؟ آپ کس غرض، کس مقصد کو لے کر اٹھے تھے؟ آپ کا مشن کیا تھا جس کی تائید و نصرت کی یہاں بات کی گئی ہے اس آیت میں، کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی زندگی میں جو ایمان لائے اور آپ کے بعد اب قیامت تک جو بھی مسلمان ہوں گے ان پر یہ چیزیں لازم ہیں، کیونکہ آپ کی ذات اگر قیامت تک کے لیے نہیں ہے تو آپ کی رسالت و نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے نا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر نہ تو ایمان صحیح، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ صحیح، اور نہ اس قرآن پر ایمان کا دعویٰ صحیح۔ آپ کا مشن کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ مکی دور کی ابتدائی آیات۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ، نصف رات یا اس سے کچھ کم کر لے یا اس سے کچھ بڑھا لے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور ترتیل سے قرآن پڑھ، اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے، بڑی بھاری بات آپ پر اتاری جائے گی جو بڑے بوجھ کے ساتھ آپ پر نازل ہوگی۔ اب یہ بوجھ کیا؟ اسی دور میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، اس نے واضح کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، وہاں مزمل بولا پیار سے، یہاں مدثر بولا اپنے نبی کو، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم، اب سونے کا آرام کا وقت گیا، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ کس بات کے لیے؟ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور ربک فکبر۔ خالی جلسہ جلوس لے کے نعرہ تکبیر کا نام کبریائی نہیں ہے۔ ہردوار دیکھ کر، کرلس عثمان دیکھ کر تو بڑا جذبہ آ رہا ہے، تعریف تو ہو رہی ہے عثمان غازی کی، مگر کردار ہمارے ہیں کردوغلو اور کوپیک کے۔ یہی صورت حال ہے نا، کیونکہ ایسے ہی لوگ دین سے بیزار اور غافل ہوتے ہیں، کردوغلو قسم کے لوگ، کوپیک قسم کے لوگ، یہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا پرستی ان کو حق پرستی کی طرف آنے نہیں دیتی، دنیا ان کی رگ رگ میں بس جاتی ہے۔ جس کے دل میں دنیا بیٹھ گئی، اللہ کا دین وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا، چلنا تو پھر بات کی بات ہے، چلنا تو بات کی بات ہے۔
دین اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، بلکہ دین اس پر بھاری پڑتا ہے۔ مشرکین مکہ میں سے اکثر و بیشتر آپ کی جو مخالفت میں اٹھے، یہ اس کا سبب یہی تھا، وہ دنیا پرستی میں پوری طرح غرق ہو چکے تھے۔ دنیا کا کسی بھی طرح کا نقصان اور دنیا کے مال و متاع میں کسی بھی قسم کی کمی ان کے برداشت کے باہر چیز تھی۔ آج ہمارا وہی معاملہ ہے، ہم ان ڈراموں میں دیکھ کر تو بڑے نعرے مارتے ہیں، بڑے جوش میں آتے ہیں اور بڑی گالیاں دیتے ہیں ان کو۔ اچھا، خود وہی کردار لے کے بیٹھے ہوئے ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں ان کو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ارے یہ غدار کو کب گردن مارتے ہیں غدار کی۔ ہم ذرا اگر اپنی غداریوں کو دیکھیں نا، جو ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا، کہ ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی یہ جاننے سمجھنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم جس آخری نبی کی امت میں ہیں، ہم جس آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس آخری نبی پر ایمان کے دعوے دار ہیں، آپ کے عاشق ہونے کے، محب ہونے کے دعوے دار ہیں، آخر اس پر ایمان کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر کی۔ اس تعظیم و توقیر میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک آپ سے محبت جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور آپ سے محبت کا معیار اور کسوٹی کیا ہے، یہ قرآن و سنت نے واضح کر دیا، صحابہ اکرام نے مثال کے ساتھ ہمارے سامنے اپنا اسوہ رکھ دیا۔ آپ کی مدد اور حمایت کس لیے کی صحابہ اکرام نے؟ اللہ نے آپ کو عین نبوت کے بعد تھوڑے ہی وقفے کے بعد یہ حکم دے دیا، یہ آپ کو فریضہ سونپ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر ایک ابھی بڑا بھاری قول اتارنے والے ہیں، بڑا بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ اسی بوجھ کا ذکر پھر سورہ نشرہ میں ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ وہ بوجھ کتنا بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں واضح کر رہا ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے وہ بوجھ ہم نے اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پیٹھ توڑ رہا تھا۔ کائے کا بوجھ تھا وہ جو سورہ مدثر میں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرو، نعرہ تکبیر مار دو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو آپ کو اس طرح ثابت کرنا تھا کہ پورا جہالت کا، شرک کا، کفر کا نظام اکھاڑ کر، جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا تھا۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف کو ہر قسم کے بت کی گندگی سے پاک کر کے اس کو توحید کا مرکز اور امن کا مرکز بنانا تھا، جو اس کی حیثیت تھی اور جس کے لیے اس کو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس مقصد کو آپ کو پورا کرنا تھا۔ فتح مکہ اسی کی بشارت تھی، اسی رسالت و نبوت کے مشن کی تکمیل تھی۔ آپ اسی کے لیے 23 برس تک یہ جد و جہد کرتے رہے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ آپ کی اس جد و جہد میں ہر میدان میں آپ کے ساتھ رہے، مخلصانہ طور سے وفاداری کے سارے معاملے انہوں نے اس طرح سے نبھائے کہ آج تک دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے۔ قدم قدم پر وہ چلے، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے خون بہا دیا۔ یہ آپ کی تائید اور حمایت تھی اس کام کے لیے۔ آپ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خطہ عرب کے لیے نہیں اٹھے تھے، آپ سارے انسانوں کے لیے اٹھے تھے۔ آپ رب العالمین کے رسول تھے، آپ پر یہ ذکر للعالمین نازل ہو رہا تھا، آپ رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے تھے۔
وہ سارے جہانوں کا پروردگار، یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ یہ کیا ہے؟ آپ سے محبت میں، آپ پر ایمان کے تقاضے میں، آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم میں یہ چیز خود بخود شامل ہے کہ اب ہمارا جینا اور مرنا اسی مقصد کے لیے ہو جس کے لیے آپ اور آپ کے صحابہ ساری عمر چلتے رہے اور ساری قربانیاں پیش کی۔ جب تک کسی مسلمان کا مقصد، جینے کا مقصد ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دو سے کیا مطلب؟ خالی اعلان کر دو مائک میں کہ میری نماز، میری قربانی تو اللہ کے لیے ہے، ہم ہر سال قربانی دیتے، پچھلے سال بھی ماشاءاللہ ہم نے 1 لاکھ کی جوڑی قربانی میں دیے تھے، 1 لاکھ روپے کی جوڑی لیے تھے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت کے طور پر ہر سال واجب ہونے والی چیز ہے، عبادت ہے وہ جانور کو قربان کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری عبادت، میری بندگی، میری قربانی، اور کیا ہے؟ وہ محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، میں پہلے فرما برداروں میں سے۔ گویا مسلم کب بنے گا آدمی؟ جب اس کی نماز، اس کی قربانی، یعنی اس کی بندگی کے تمام طور طریقے جتنے بھی ہیں، اور اس کے جینے اور مرنے کی تمام ادائیں رب کی مرضی کے تابع اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ارادے، اس کی خواہشات، اس کا سب کچھ اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب مسلمان تو اس دین کی طرف دیکھنا اور اس کو سمجھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کو دین کا ایک عجیب ملغوبہ اور ایک عجیب ایڈیشن تیار کر کے دے دیا گیا ہے، جس میں چند مسائل ہیں کچھ اختلافی، تاکہ مسجدوں کو اکھاڑا بنایا جائے اور ملت کو انتشار اور اختلاف پر ثابت قدم رکھا جائے۔ دنیا کو خبردار کرنے والی امت، وہ حکم جو نبی کو دیا گیا، قم فانذر، کھڑے ہو اے نبی، اب آرام گیا، اب اٹھ جاؤ، کمر کس لو اور لوگوں کو ڈراؤ اس برے انجام سے جو ان کے کفر اور شرک اور رب کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والا ہے، ڈراؤ ان کو۔ اور کیا کرو؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو اعلان کرو اور نافذ کرو اس کو عملاً، کہ زمینوں اور آسمانوں میں اگر سلطنت، بادشاہی، حاکمیت اور بڑائی کسی کو ہے تو وہ اس رب العالمین کو ہے، عملاً سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ یہ پیغام تو مسلمان سمجھنے کی بھی قابل نہیں رہے، بلکہ یہودی کی طرح، نصارہ کے علماء کی طرح اس امت میں بھی ایسے لوگ آج بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور انہی کے پیچھے امت چل رہی ہے، جو باقاعدہ ان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے دین پہنچانا دوسروں تک۔ ارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی سنت تو یہی ہے جو آپ غار حرا میں پہلی وحی سے لے کر تو وفات سے پہلے تک آنے والی آخری وحی تک انجام دیتے رہے، ہر جگہ ہر حال میں۔ مکے کی تپتی ہوئی گلیوں سے طنز و استہزاء، بائیکاٹ، مار پیٹ، شعب ابی طالب کا مقاطع، طائف کا میدان، پتھروں کی بارش، ہجرت کا موقع، چاروں طرف سے موت منتظر،
بدر احد کے معرکے، غزوہ حنین، تبوک، یہ سب کیا تھا بھائی؟ کس کے لیے تھا یہ سب؟ اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے، اپنی قوم اپنے قبیلے کی حکومت، خود کی حکومت قائم کرنے کے لیے؟ ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ اس عظیم مشن کے لیے، اس عظیم سنت کی ادائیگی کے لیے ہماری اپنی زندگی میں ہم نے کبھی اس اخلاص کے ساتھ ایک دن بھی لگایا ہے کیا؟ کبھی 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم کو یہ احساس ہوا ہے کیا؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں، سمجھایا گیا نا ان کو گمراہ رکھنے کے لیے، دین سے غافل رکھنے کے لیے، ان کو مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں سمجھایا گیا، رسول کے ممبروں سے سمجھایا گیا کہ ہر مسلمان کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیث جان نہیں سکتے، اس میں ضعیف رہتی، اور کئی اس کی قسمیں ہیں جس کے عالموں کو بھی بہت سے عالموں کو بھی علم نہیں رہتا، لہٰذا ہم تم اس چکر میں نہ پڑیں، ہم تم اس چکر میں نہ پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور اس وقت آپ کی پوری زندگی میں جو صحابہ اکرام ایمان لائے، یہ قوم تو امی تھی، قرآن سے ثابت ہے، ان کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، گنتی کے چند لوگ ان میں پائے جاتے تھے، وہ بھی بہت کم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، اب ان کی زبان اگر عربی تھی، کوئی بولے کہ ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر اس قرآن اور آپ کی حدیثوں کا تمہارے علماء نے تمہاری زبانوں میں ترجمہ کس کے واسطے کیا؟ عالموں کے واسطے، عالموں کے واسطے کیے۔ ہر جماعت کے جو بانی یہاں پر ہوئے ان سب کے ترجمے اور تفسیریں موجود ہیں، مگر سوائے چند ایک کے کسی بھی جماعت کے ماننے والے، ان سے وابستہ لوگ نہ اس قرآن کا ترجمہ پڑھتے ان کے اپنے عالم کا، نہ تفسیر پڑھتے اور نہ حدیث پڑھتے۔ اور مسجدوں میں عوام کو بہکاتے کس طرح ہیں کہ جن علماء حق نے اس کتاب کی طرف بلایا، اس کے لانے والے نبی کی شریعت اور سیرت اور سنت کی طرف بلایا، ان کے بارے میں کیسے الزام تراشیاں کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ان کے پاس سند نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین کے معاملے میں علم کے بغیر بات کرنا اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور دین کا ہی کیا، ہمارا دین تو ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی اگر کوئی چیز کا تم کو علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں زبان مت کھولو، اور جس چیز کا تم علم حاصل ہی نہیں کر سکتے اس کی کھوج خورد میں بھی مت پڑو۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، مگر ڈائریکٹ یہ کہہ دیا گیا کہ گمراہ ہونے کا ڈر ہے، روکا گیا۔ نبی کی سنتوں کے بڑے غلغلے مچائے گئے، بڑے جلسے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، بڑے عشق کے دعوے، مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جس نبی پر ایمان لانے کے بعد ہم پر یہ تقاضا لازم آتا ہے کہ ہم آپ کی محبت، ساری محبتوں کو ہم آپ کی محبت پر قربان کریں، آپ کی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دیں۔ پھر جب آپ پر ایمان میں ہم سچے ہیں تو اور آپ سے محبت ہے تو پھر ہر حال میں آپ کی ہم اتباع کریں اور آپ کی مدد کریں۔ وہ مدد یہی ہے، وہ مدد یہی ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر لازم ہے یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے وہ مقدس صحابہ اکرام جن کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا پروانہ مل گیا، وہ یہی تھی مدد کہ آپ جو شریعت، جو دین لے کر آئے ہیں، وہ ہم اس کے خلاف خود نہ چلیں، اور اگر اس کے خلاف کہیں کچھ ہو رہا تو ہم اس کا دفاع کریں، اور اس کے لیے ہم کو جو بھی جان مال کی قربانی دینی پڑے
وہ ہم دیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی تابع داری کرنا. دین کے معاملے میں اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی تابع داری میں لذت محسوس کرنا، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے سہنا، برداشت کرنا، اور دین کو دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں عزیز رکھنا. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت ہے. جبکہ اللہ نے خود یہ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی محبت بھی مضمر ہے. اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. اور پھر آپ نے خود واضح فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے. اب آپ کی ذات تو ہے نہیں نا، آپ تو اپنی ذات مبارکہ کے ساتھ آج موجود نہیں ہیں، اور آپ نبی ہیں قیامت تک کے لیے، رسول ہیں قیامت تک کے لیے، آپ کی شریعت ہے قیامت تک کے لیے. آپ کے اوپر ایمان لانے کے جو تقاضے صحابہ اکرام پر تھے وہ ہر مسلمان پر قیامت تک جو بھی آئیں گے ان پر لازم ہیں. یہ تھوڑی تھا کہ ساری قربانیاں تو صحابہ دیں گے اور ہم خالی آپ کے نام پر جھومیں گے، درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اور کچھ جلسے جلوس منعقد کر لیں گے، اور کچھ سنتیں جو آسان ہیں اور جن کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکیں اپنی دینداری، تقویٰ و پرہیزگاری کا، وہ اختیار کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس رب کو بھی دھوکہ دے دیں گے. ارے یہی تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا پہلی صورت میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ایسے لوگ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، مگر کم وقت اس کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں رکھتے ہو کہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں. کیا آج اللہ کی کبریائی کو ہم اس طرح مانتے ہیں؟ اور کیا اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے ہمارے پاؤں اٹھتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، ہماری زبان حرکت کرتی ہے اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے رب کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے ہی یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے چلے گئے. تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. رب نے ان کے ایمان کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کو کسوٹی معیار قرار دے دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور صرف ہم نہیں، وہ نبیوں کی اولاد والی امت بنی اسرائیل، ان کو بھی کہہ دیا ہیں تمہارے اندر ہزاروں نبی رسول میں نے بھیجے، تم میرے نبیوں رسولوں کی اولاد، تم پر تورات انجیل زبور اتاری اور بہت سے صحیفے اتارے، مگر یاد رکھو اب تمہاری فضیلت، تمہاری سرکشی، تمہاری ناشکری، تمہاری بغاوت، تمہاری غداری جو تم نے کتابوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ اور خود رب کائنات کے ساتھ کیے، اس کے نتیجے میں اب تم کو معزول کیا جا رہا ہے. اب اس امت کو ہم وہ مقام دے رہے ہیں. اللہ کی ان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو اس فضیلت کے مقام سے ہٹا دیا، اور ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوئی ہے اب کہ اس نے ہم کو بس دے دیا خیر امت کا لقب اور ہم کو چڑھا کر رکھ دیا بڑے اس پر. نہیں، وَنَصَرُوهُ، ان کی تائید و حمایت. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک صحابہ میں موجود تھی اس وقت تک تو قرآن نازل بھی ہو رہا تھا، آپ موجود بھی تھے، مگر قیامت تک جب کہ آپ نہیں ہوں گے تب آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے، آپ پر ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم کا حق ادا کرنے کے لیے، آپ سے محبت اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ معجزہ، ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی میں وہ بھی وقتاً عارضی طور سے دکھایا، بتایا گیا، ختم ہو گیا. محمد الرسول اللہ کو جس طرح قیامت تک کے لیے رسالت اور نبوت ملی،
ویسے یہ معجزہ قرآن کا قیامت تک کے لیے انسانوں کو تفویض کر دیا گیا، اپنی حفاظت کے ذمے اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اس کو۔ اب اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور معاملہ کیا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ ہماری دلچسپی کیا ہے؟ اس موبائل پر جتنا وقت ہمارا صرف ہوتا ہے اور دیگر دنیا کے کام کاج میں ہمارا جو وقت صرف ہوتا ہے، ذرا ایمانداری سے جائزہ لے کر دیکھو کہ اس کتاب پر جس پر ایمان کا دعویٰ ہے اور اس رسول پر ایمان کے تقاضا ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں سمجھیں، اس کے لیے ہر جماعت اور مسلک کے علماء نے باقاعدہ ترجمے کیے، تفسیریں کی ہیں، مگر افسوس کہ انہی جماعتوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پوری بے خوفی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ مصلوں پر کھڑے ہو کر، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اس امت کو یہ درس دیا کہ اس کی یہ کتاب سب کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے والا قرآن ہے جو مدینہ منورہ میں طبع ہوا ہے، اور اس پر تفسیر ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم تو قرآن حدیث کے بارے میں ہی بولتے ہیں، ہمارے کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث ہی کرتے رہتے ہیں، ہم نہیں کرتے بھائی۔ جو بھی سچا مسلمان ہے اس کو یہی کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ یہ حوالہ میں اسی لیے دے رہا ہوں، یہ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے اس کی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور کہا رسول نے اے میرے رب، میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک۔ لفظی ترجمہ، رسول نے رب سے فریاد کی کہ یا وقال الرسول یا ربی، اور کہا رسول نے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جو قرآن تو نے مجھ پر اتارا ہے، جب میں ان کو سناتا ہوں تو یہ اس کو جھک جھک کر بکواس قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اور دوسری صورتوں میں ان کا باقاعدہ منصوبہ جو ہوتا تھا کفار مکہ کا بطور خاص اس قرآن سے رکنے اور روکنے کے لیے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ کافر کہتے ہیں نبی کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور یہ کہیں پڑھا جائے تو خوب سیٹیاں مارو، تالیاں بجاؤ، شور کرو، آوازیں کرو، تاکہ یہ سننے میں ہی نہ آئے۔ مسلمان کر رہے ہیں یہ وہ امت یہ کام انجام دے رہی ہے، کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا۔ مسجدوں میں اس پر باقاعدہ خون خرابے کیے گئے، شیطانی عدالتوں میں مقدمے دائر کیے گئے، قرآن کے درس کو روکنے کے لیے، قرآن کی طرف لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے۔ اور یہ کسی فرقہ پرست پارٹی اور مشرکوں کی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا یہ کام، ایمان کے دعوے داروں نے، عاشقان رسول نے، دین کے ٹھیکیداروں نے، پرہیزگاری اور تقوی کا دعویٰ کا دم بھرنے والوں نے کیا ہے۔ پابندیاں لگائی گئی، ارے وہ ان کی اپنی اگر مسلک اور جماعت کا عالم دین ان کی مسجد میں درس دینے لگتا تو وہاں پر ان کے جوہلا اس سے کہتے کہ یہ مت پڑھو، جو ہم بتاتے ہیں وہ پڑھو، ورنہ تمہاری یہاں سے چھٹی۔ علماء کو ہٹا دیا گیا ایسے۔ پھر بھی مسلمان ہی نہیں بلکہ جنت کے وارث بنے ہوئے بھائی، جنت کے وارث بنے ہوئے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر۔ یہ کتاب جو اپنے پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، یہ کتاب جو اپنے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھا دیتی ہے، جو انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچانے کا اپنے اندر پورا انتظام رکھتی ہے، یہ کتاب جو بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی تفسیر کیا فرمائی آپ نے کہ یہ قرآن ہی تو وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے ڈھیلی کر کر زمین تک چھوڑ دی ہے، اس کو جو تھامے گا وہ رب تک پہنچ جائے گا۔
قرآن کو یہ حبل اللہ کہا گیا ہے، یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، اس سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، پہلے تو بھی کم سے کم یہ تھا کہ لوگ گھروں میں پڑھ لیتے تھے، اس کو حصول ثواب کے لیے پڑھ لیتے تھے بغیر سوچے سمجھے۔ اب تو حصول ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھتے، اب خالی ایصال ثواب کو پڑھتے یا پھر دکان اور مکان کی برکت کے واسطے پڑھتے، ختم قرآن بس، یا پھر حفظ کرتے ہیں اور اس قرآن کی باقاعدہ اپنے اوپر حجت قائم کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امت کے لیے اور دین کے لیے نفع بخش ہوں، اور غیروں سے زیادہ مشرکوں، کفار، یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں۔ یہ بایا تشترا کار جزے نیست کہ از یاسین وہ آساں بمیری، اب قرآن سے تجھ کو اے مسلمان اس کے سوا کوئی کام ہی باقی نہیں رہا کہ بس وہ جو جانکنی کے عالم میں ہے، نزا کے عالم میں ہے، غرغرہ لگ گیا ہوا ہے، رشتہ دار آ کے دیکھ کر جا رہے، چمچ چمچ پانی ڈال رہے، اب یاسین پڑھو کہ مر جلدی، مر جلدی کم بخت۔ کام تو کیا؟ تو بولے یاسین شریف سنا رہے ہو، کائے کو سنا رہے معلوم ہے ہم کو، کائے کو سنا رہا؟ یہ مرنے والے کو یاسین کائے کو سنا رہا؟ اچھا ہونے کو نہیں سنا رہا، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو جانکنی کے عالم میں رہتا یاسین شریف پڑھے تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی، جلدی سے چھٹکارا مل جاتا، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو حدیث ہے سلسلے میں وہ ضعیف، اس میں محدثین کو کلام ہے، بس اتنا کام ہے اس قرآن سے۔ یا پھر کسی کی جگہ کو زبردستی قبضے میں کرنا ہے تو خدا سے بغیر ڈرے، آخرت کی فکر کیے بغیر، ایمان تو ہے نہیں، اس کو اٹھا لیتے، سر پہ رکھ لیتے۔ دیکھو بڑی کتاب سر پہ رکھ کے بول رہا ہوں، میں صحیح گواہی دے رہا ہوں، جبکہ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی نا، اس کا یہ مقصد ہے، بلکہ یہ چیز تو الٹا قرآن کی لعنت طاری کرنے والی ہے۔ کیا تعلق ہے اس کتاب سے ہمارا؟ کتنا تعلق ہے اس کتاب سے ہمارا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ نور ہے، نور، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور یعنی قرآن کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے اس نبی پر نازل کیا ہے۔ جھگڑا ختم کر دیا کم وقتوں نے، گمراہوں نے، کیوں؟ بولے یہ نور سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نور ہیں، ہم نوری، جاؤ جھنجھٹ، جھگڑا ہی ختم۔ اب قرآن کائے کو نور رہیں گا اور کائے کو اس کی پیروی کرنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، اس کو کیوں سمجھنا ہے بھائی؟ مسلمان تو اپنے بچوں کو آج ہزاروں روپے کی تعلیم دے کر عیسائیت سکھا رہا ہے، یہودیت سکھا رہا ہے، انگریزی کے بغیر ان کو کوئی چین نہیں ہے، محنت مزدوری کر رہے، گھر میں کھانے کو برابر نہیں، مگر بچہ انگلش میڈیم سے، بچی انگلش میڈیم سے، قرآن پڑھو، ہاں وہ جاتے بولے، وہ ہم نے مول صاحب کو دیتے بولے 100 روپے مہینہ دیتے بولے ان کو، وہ گھر کو آ کے پڑھا دیتے۔ کتنی دیر پڑھاتے؟ وہ مغرب بعد آ کے ایک آدھا گھنٹہ تعلیم دے کے چلے جاتے۔ اچھا صبح تمہارے بچی اسکول کب جاتی ہے؟ اور صبح تو بولے میں خود ہی اٹھ کے، اس کی مام بھی اٹھ جاتی ہے، بولے میں اس کا ڈیڈ ہوں، پپا ہوں، ابا بھی مر گئے، ابو بھی ختم ہو گئے، پپا ہے، ڈیڈی ہے، امی بھی مر گئی، اماں بھی ختم ہو گئی، موم ہے۔ ناشتہ گیا، بریک فاسٹ آ گیا، توشہ دان گیا، ٹفن آ گیا، بستر استر ختم ہو گئے، بیڈ رہ گیا، دروازے کھڑکیاں سب توڑ کے پھینک دیے، ونڈو ہے، ڈور ہے، نہ بڑوں کو یاد ہے اردو میں یہ الفاظ، نہ بچوں کو یاد ہے، اور اس کو کامیابی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام اتنے ہو گئے اور جو کچھ باقی بچا تھا وہ اس موبائل نے اس کی کمی پوری کر دی۔ اتنا لگا ہوا ہے مسلم نوجوان اس کے ساتھ کہ اپنی جسم و جان کی قوتیں بھی اسی میں ختم کر رہا ہے، اپنا پیسہ بھی اسی میں ختم کر رہا ہے۔ اس کتاب حکیم کی طرف، اس کتاب ہدایت کی طرف، اس نور کی طرف وہ آنے کو تیار نہیں۔ جو اندھیرا دجالیوں نے پھیلایا ہے
اس نیٹ ورک کے ذریعے اس اندھیرے کو مسلمان سینے سے لگائے ہوئے ہیں، پیسے دے کر خرید رہا ہے، پیسے دے کر گھر میں لے رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، رات دن اس میں لگا ہوا ہے۔ اس کتاب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کے پاس میں وقت ہی نہیں بچا، بلکہ اس کتاب سے اس کو ایک طرح کی الرجی ہو گئی، الرجی جس کا علاج نہیں۔ اصل تو یہ تھا پڑھنے کا، سمجھنے۔ دیکھو اس شیخ الہند کا ترجمہ میں نے بتایا، علامہ شبیر احمد عثمانی اس کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں یہ، اور کہا رسول نے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک، یعنی ضدی معاندین نے جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا تب پیغمبر نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خدا بندہ میری قوم نہیں سنتی۔ انہوں نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو علیاذ باللہ بکواس قرار دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور بک بک جھک جھک کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشقیاء نے، اشقیاء یعنی بدبخت، ان اشقیاء نے قرآن جیسی قابل قدر کتاب کو بالکل متروک و مہجور چھوڑا ہوا ہے۔ تنبیہ پہلے وضاحت کر دی انہوں نے کہ آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ تو کفار مکہ کے اس عمل کے پس منظر میں ہے، مگر تنبیہ بول کے آگے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا۔ اب قرآن کی تصدیق میں کیا کیا آتا ہے، یہ پھر تفصیل کا معاملہ ہے۔ قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، تدبر کریں گے کہاں سے، اس میں کرتے تدبر، بچہ ہمارا اس میں بہت تدبر کر رہا ہے، ارے یار بہت ہی فاسٹ ہے بولے، وہ ایسا تھوڑا میرا موبائل ہینگ ہو گیا تھا، 1 منٹ میں صحیح کر دیا، کیا ٹیلنٹ ہے وہ لوگ پٹھے کا، ماشاءاللہ۔ ایک موبائل قبر کے لیے بھی ریزرو کرا لو، پھر اور محشر کے لیے بھی ایک سم خرید لو تاکہ آسانی ہو جائے، کیونکہ وہاں تو سیدھی سی بات ہے، یہ تمہاری دنیا کی یہ ڈگریاں، یہ ڈپلوما، یہ تمہاری ڈاکٹریٹ، انجینئری، ماسٹری، لیکچرری، پروفیسری، یہ سب تو وہاں ہوا ہو جانے والی ہے۔ وہاں تو ان چیزوں کے بارے میں اگر پوچھا بھی جائے گا تو اعمال کے اعتبار سے پوچھا جائے گا، ورنہ ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ویسے اصل پوچھ گچھ تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہونی ہے، اس کے لانے والے رسول کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہونی ہے۔ یہ رسول بھیجا تھا، حق کہاں تک ادا کیا، اس پر ایمان کا، کتاب اتاری تھی، محفوظ رکھی تھی، کہاں تک پڑھا، کہاں تک سمجھا، کہاں تک عمل کیا۔ نبی تو فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مگر ایسا ہے بھائی کہ اب قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے آدمی کو ذرا حوصلہ بھی رکھنا پڑتا اور قربانی بھی دینا پڑتا، کیونکہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو یہ امت ایک تو وہ مقام نہیں دیتی، اور دوسرے ان کو بہت مشکل سے پیٹ بھرنے کو روزی روٹی ہاتھ آتی ہے۔ ہاں دنیا کا علم میں ڈگری پاؤ، ڈگری حاصل کرو تو پھر سروں پہ بٹھاتے، واہ واہ کرتے، آواز پہ آ بھی جاتے۔ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی۔ اور پڑھنے پڑھانے والے بھی جو ہیں وہ کیا حق ادا کرتے ہیں؟ وہ بھی بیچارے اپنی تنخواہ پہ نظر رکھتے ہیں، بس 5,000 7,000 8,000 جو مل جائے وہ بولتے بس ارے بھئی ذرا بچوں کو ذرا اس کی باتیں سمجھا، اتنی جھگماری کون کرے گا 7,000 میں 8,000 میں۔ اور صحیح بھی ہے نا، صحیح بھی ہے نا بھائی، آج کی اس مہنگائی کے دور میں، اس دور میں جہاں ضرورت ہے، لوگ اسراف اور شیطانی خرچوں میں اتنا لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہیں مسلمان، وہاں ان کے پاس میں دین کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ امام مؤذن یہ سب تو ان کو کیا ہے بھائی، تم لوگ امام ہیں، مؤذن ہیں، دین کا کام کرنے والے، تم لوگوں نے تو رسول کے طریقے پہ چلنا، ہم تو جاہل، کپڑے اتار کے ناچے تو کیا،
اور ولیمے میں باجے بجا کے الٹے لٹکے تو کیا جاہل ہے. ہمارا تو اللہ ولی ہے، نقطہ نواز ہے، رسول کی شفاعت ہے، پیارے رسول بخشا رہی ہے، بس ہوگا کام ختم. اس قرآن کے دشمن غیر مسلم نہیں، سب سے پہلے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہیں اس قرآن کے. وہ خود نہیں چاہتے کہ یہ قرآن سمجھا جائے، سمجھایا جائے اور اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ اس قرآن کے کھلنے سے ان کی موت ہونا ضروری ہے. وہ بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے، پھر یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا میں کہ موت کس کس کی ہے اس قرآن میں اور کیوں ہے اور کیسی ہے. یہاں تو شاعر کے حوالے سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جو اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان لائے تو پھر رسول کی عزت، تعظیم، توقیر، محبت اور اطاعت کے ساتھ پھر آپ کی تائید و حمایت و نصرت اور اس نور کی پیروی جو آپ پر نازل ہوا ہے. تنبیہ، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا. اب قرآن کی تصدیق نہ کرنے میں کیا آتا معلوم ہے؟ اگر کوئی اس کو اللہ کا کلام مانتا ہے لیکن نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، جھٹلا رہا ہے، وہ کذبہ بالحسنی میں آتا ہے. اس میں تدبر نہ کرنا. اب یہاں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ عالموں کے لیے، عام بات ہو رہی ہے، تنبیہ بول کے عام بات کر رہے ہیں، پس منظر بتا کے کہ کافروں کا ذکر ہے یہاں، لیکن اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں. سو رہا اس کے ساتھ. نبی نے کہا کہ جو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے رات بھر کو کافی ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 محافظ مقرر کر دے گا. پھر ایک حدیث موجود ہے سورہ ملک کی فضیلت میں کہ سورہ کو جو پڑھ کر سو جائے اور اس کی موت ہو جائے تو اس سورہ کی برکت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. کائے کا سورہ ملک، کائے کی آیت الکرسی اور کائے کے تعوذ اور معوذتین، یہ ہے نا انگلیاں کرنے کا. یہاں تک کہ صبح اٹھا تو کم بخت اس ابلیس کو، اس دجال کو پہلے دیکھتا کیا ہے، کس کا میسج آیا، کس کے واٹس ایپ پہ کچھ آیا کہ نیا، کس کی کال تو نہیں آئی تھی. قرآن چھوڑ کر اس امت کو شیطان نے کہاں کہاں پھنسایا اور گمراہ کیا ہوا ہے، اور یہ امت آج اس گمراہی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. لکھی انہوں نے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یہ بات کہ اللہ ہمیں اپنی اس نور، اپنی اس کتاب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق دے، اس سے غفلت اور اس سے غفلت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.